آج کل ایک عجیب و غریب بات چلی ہوئی ہے، لوگ سمجھتے ہیں سخت گفتگو، بدتمیزی کی بات کرنا، سامنے والے کو اینٹ کا جواب پتھر سے دے کر اس کا منہ بند کر دینا، بولتی بند کر دینا، یہ اعلیٰ معیار سمجھتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے نرمی چھین لی گئی اس سے سارا خیر چھین لیا گیا، سارے خیر سے وہ محروم ہو گیا۔ یہاں تک کہ بسا اوقات یہ دیکھنے میں آیا، میں خاص طور پر اس چیز کی جانب توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور ہمارے نوجوان جو دینی جذبات سے وابستہ ہو کر دینی کام کرتے ہیں، بہت قابل قدر بات ہوتی ہے۔ بعض ایسے عصری داعیوں کو دیکھا، عصری تعلیم یافتہ، بڑی اچھی دینی خدمت کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب اخلاق کا معاملہ آتا ہے، اتنی سخت گفتگو، ڈانٹنا، جھڑکنا اور تکبر، غرور، سامنے والے کو خاطر میں نہ لانا، جیسے وہ جاہل مطلق ہے، اور مولوی کو یہ سمجھنا کہ اس کو تو دنیا ہی نہیں معلوم۔ یا آپ دعوتی کام کر رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھل کر کیجئے۔ ذرا دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی کیا تھی، ذرا دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لب و لہجہ کیا تھا، ذرا دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کو بھی کیسے سینے سے لگاتے تھے، کسی کا دل نہیں توڑتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اخلاق کا یہ عالم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کا دل نہیں توڑتے تھے، اور یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف ارشاد فرماتے تھے، اتنی کلیئر حدیث ہے اور اتنی دو ٹوک واضح مضمون ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ، میرا پسندیدہ شخص وہ ہے اور قیامت میں مجھ سے قریب ترین وہ رہے گا جس کے اخلاق اچھے رہیں گے، جس کا اخلاق وہ نرمی رکھتا ہو، اچھے لب و لہجے میں بات کرتا ہو، دوسروں کی خاطر مدارات کرتا ہو، حسن اخلاق فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بعض لوگ ایسے رہتے ہیں جو راتوں میں قیام اور دنوں میں روزہ نہیں رکھ پاتے، لیکن ان کے اخلاق کی وجہ سے ان کا درجۃ القائم والصائم، قیام اللیل کرنے والا، دن میں روزے رکھنے والا کا مقام ان کو ملتا ہے۔ بحث کو پسند نہیں فرماتے تھے، پھر بحث میں کیا ہوتا ہے، سامنے والے کا دل توڑنا پڑتا ہے۔ آپ ذرا غور کر لیجیے، آپ اس وقت تک بحث میں کامیاب نہیں ہوں گے، غالب نہیں آئیں گے جب تک کہ سامنے والے کے ساتھ آپ سخت گفتگو نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں خوشخبری دیتا ہوں اس شخص کے لیے جو بحث سے، جھگڑوں سے کنارہ کشی کرے، جنت کے کنارے کنارے ایک محل کی، اور میں خوشخبری دیتا ہوں اس شخص کو جو جھوٹ مذاق میں بھی نہ بولے، سنجیدگی تو سنجیدگی، جھوٹ مذاق میں بھی نہ بولے، اس کے لیے میں خوشخبری دیتا ہوں جنت کے بیچوں بیچ ایک باغ کی، اور فرمایا اس شخص کے جس کے اخلاق بہت اچھے ہیں، جنت کی بلندیوں پر محل کی میں خوشخبری دیتا ہوں، میں اس کا ضامن ہوں۔ فرمایا خوشخبری نہیں، میں ضامن ہوں، میں اس کی شیورٹی لیتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لب و لہجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، نشست و برخاست گفتگو کا طریقہ، یہ اعلیٰ معیار